مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. سکندر لکھنوی صاحب. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں, میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں. یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. آپ کا ذکر ہے ذکر رب العلا, آپ کا عشق ہے عشق رب العلا. آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا. من احبنی فقد احب اللہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی تحقیق اس نے رب سے محبت کی. اور حدیثوں میں آیا کہ یہ جو محبوب کا ذکر جو ہے نا, اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ذکروں میں سے ذکر بنایا. اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رسالہ نور میں لکھتے ہیں, بلکہ ان کے کلام کے اندر ایک حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ جو ذکر اللہ کا جو ذکر حضور کی محبت میں نہ کیا جائے تو اس ذکر کرنے والے کو ذاکر ہی نہیں کہیں گے, وہ ذاکر ہی نہیں. اللہ کا ذکر اسی وقت قبول ہے جو حضور کی محبت میں ہو. بلکہ اس سے آگے بتاؤں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک جگہ اشارہ فرماتے ہیں, لمبی بحث ہے, میں بڑی مختصر بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اعلیٰ حضرت تفسیر بیان کر رہے تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بسم اللہ کی جو با ہے نا, با, اسی میں اعلیٰ حضرت نے حضور کی تعریف فرمائی ہے. پھر جو اس میں ذات اللہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے حضور کی تعریف بیان کی ہے. یہ بڑی ایک لمبی ایک تقریر ہے اعلیٰ حضرت کی. کسی کو پڑھنے کا شوق ہو تو ایک کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت, اس پہ پڑھ لیجیے. آپ اش کریں گے انشاءاللہ. حضور کی شان بیان ہوگی نا تو اندر سے دل ہے نا, دل انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارا تو ہوتا ہے بھائی, حضور کی شان پڑھ کے سن کر بیان کر کے ٹھنڈ پڑتی ہے الحمدللہ. تو حضور کا جو عشق ہے یہ اللہ ہی کا عشق ہے, اور حضور کا ذکر اللہ ہی کا ذکر. یہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ, اللہ کی قسم واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. تو یہ بات سمجھ لیجیے. بند کریں, موبائل بند کریں اور نعت سنیں. پتہ نہیں یہ موقع بار بار ملے نہ ملے. آج غنیمت جانو, غنیمت جانو. وہ کسی بڑے ایک اللہ حضور کے ایک صحابی تھے, غالباً معاذ بن جبل یا انہی کا کوئی قول ہے, میں نے پڑھا تھا. بڑی پیاری بات کی تھی قسم سے, بہت پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کم بولو اور اللہ سے کھل کے گفتگو کرو. لوگوں سے کم بولو, اللہ سے کھل کر باتیں کرو کہ شاید تمہارا دل اللہ کا دیدار حاصل کر لے. یہ وقت ملا نا, اس کو گزار بند کرو.
آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس میں عظمت کی تعظیم کے منکروں، اس کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو، اس میں عظمت کی تعظیم کے منکروں، اس کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو، بے لقب ان کا اسم مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ قرآن میں ملے گا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول یاسین، ملے گا قرآن میں کہیں یہ نہیں ملے گا یا محمد یا احمد، اس میں عظمت کی تعظیم کے منکروں، اس کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو، بے لقب ان کا اسم مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، وہ سدرا والے جہاں دنگ و گران ہے، اپنی عقلوں سے دیکھو گے، جبریل کی عقل، عرش کی عقل، سدرا پر جبریل بھی دنگ ہے، اور پھر عرش سے بھی ورا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، وہ جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، کہ سدرا والے جگہ دنگ و حیران گئے، رفعت مصطفیٰ کی میلے حد کی سے، عظمت مصطفیٰ کی میلے حد کی سے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ الحمدللہ ہم تو پٹے والے ہیں، بغیر پٹے کے نہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، ہم تو پٹے والے، اور جو پٹا نہیں پہنتے پھر کیا ہوتا ہے؟
بھائی پٹا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہ آوارہ ہو گئے, کوئی بھی پکڑ کے مار دے گا. کتا آوارہ ہوتا ہے نا, وہ مار دیا جاتا, پٹے والے کو کوئی نہیں مارتا. کیوں؟ پٹا کا نشاندہی کر رہا ہے بھائی کہ اس کا کوئی مالک ہے, یہ آوارہ نہیں ہے, یہ کسی کا ہے. ہاں سن لیجیے بات, ہم تو پٹے والے. تو سکندر لکھنوی صاحب کہتے ہیں جن کے گلے میں پٹا نہیں اور جو بالکل ہی گمراہ ہو چکے, ان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما. دیکھیے میرے پیارے بھائی, آج کل تو بڑا فاسٹ دور آ گیا, ٹیکنالوجی عروج پر ہے. تو پہلے کے وقتوں میں سفر ہوتے تھے نا, تو راستوں میں سنگ میل ہوا کرتے تھے, جو آپ کو بتاتا تھا, اشارہ کرتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ آپ کو اتنا جانا ہے, اتنا کلومیٹر, اتنا راستہ بنے گا, آپ لیفٹ جائیں گے تو کیا آئے گا, رائٹ جائیں گے تو کیا جائے گا, بتاتے سنگ میل پتا ہوتا تھا. تو آج کل تو نیویگیشن سسٹم آ گیا ہے, وہ چلتا ہے نیٹ سے. اگر نیٹ بند ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں ایسی ہوا چلے, طوفان آ جائے, سارے سائن بورڈ اڑ جائیں, کوئی کیسے پہنچے گا؟ بھٹکتا ہی رہے گا. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا, انگلینڈ کے اندر ایک شہر میں مجھے جانا تھا, تو وہ روڈ نیا بنا تھا, وہ ابھی نیویگیشن میں ایڈ نہیں ہوا تھا. تو مجھے جانا تھا, کہیں جانا تھا, تو مجھے گھما گھما کے پھر وہیں لے کے آتا. میں نیویگیشن پہ چل رہا تھا, وہ گھما گھما کے وہیں. پھر میں نے بلا کر فون کیا جس کا پروگرام تھا, میں نے بھائی یہ مجھے ماموں بنا رہا ہے, آپ جو آ جائیں اور آپ مجھے بنا لیں ماموں. تو پھر وہ آئے, اندر سے راستہ نکال کے مجھے لے گئے. تو کیونکہ اس میں ایڈ ہی نہیں تھا, روڈ ہی نہیں تھا اس میں, تو مجھے گھما گھما کے وہیں لے کے آتا. تو جب رہنما نہ ہو, سارے سائن بورڈ بھی اڑ جائیں, نیٹ بھی تباہ ہو جائے, آمین. میں دل سے دعا کرتا ہوں, قسم سے برباد کر دیا اس نے, تباہ کر دیا اس نے. کچھ لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہے, میں تو یہ کہتا ہوں اللہ نے, یہ دجیل ہے, دجیل, یہ تو دجال ہے نا, یہ سب دجیل ہے, چھوٹے دجال, دجیل. اگر سمجھے تو میرے آقا نے تعلیم فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے اور روزانہ پڑھے, وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. تو آپ بھی پڑھ لیا کریں, یاد کر کے روزانہ پڑھ لیا کریں. 2 منٹ لگیں گے مشکل سے, 10 آیتیں ہو, میں 10 لائنیں بنیں گی مشکل سے, تو یاد کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دجال تو پتہ نہیں کب آئے گا, اللہ محفوظ رکھے. لیکن اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے دجیل ہیں نا, اس سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. یہ سب کیا ہے, یہی ہے اور کیا, اللہ محفوظ رکھے. تو اللہ کرے کہ نیٹ بھی ختم ہو جائے اور طوفان آئے تو یہ جی اس کے دعا نہیں کرتا, میں کہہ رہا ہوں کہ طوفان آ گیا اور سائن بورڈ اڑ گئے تو بندہ پھر پہنچ نہیں سکتا. رہنما چاہیے, پہنچے گا وہ جس کو پتا ہو کہ سائن بورڈ ہو کے نہ ہو, وہ نیٹ ہو کے نہ ہو. میں دسنا اے راستہ کتنے جا رہا ہے, کیونکہ پتا ہے نا اس کو, میں جاتا ہوں, مجھے وہ سائن بورڈ کی ضرورت ہی نہیں. مجھے اپنے گھر آتے ہو آپ کام سے تو کیا نیویگیشن دیکھتے ہو؟ کیوں؟ اتنا پتا ہے آپ کو کہ باپ مجھے پتا ہے نیویگیشن ہو کے نہ ہو. گلیوں سے ادھر سے ادھر سے پہنچ جاتے ہو نا, کیوں؟ پتا ہے. تو رہنما ہونا چاہیے ساتھ میں, پتہ نہ ہو تو کیسے ہوں میں؟ اگر یہاں آتا کیسے میرے ساتھ یہ, اگر رہنما نہ ہوتے مجھے کیا پتا یہ ہول کہاں ہے. اب بات سمجھنے بات کو, سمجھیں اس بات کو میں کہنا کچھ چاہ رہا ہوں. رہنما ضروری ہے, اور جس کا نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا. ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما. اپنی منزل پہ ہر کس نہ پہنچے گا, ہاتھ میں
جس کے دامن تمہارا نہیں، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں، ہاتھ میں جس کا من تمہارا نہیں۔ بظاہر تو بڑا ہی سجدہ مثل لگتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر قرآن اور حدیث چل رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے مضمون اس میں موجود ہیں۔ خدا کی قسم، خدا پاک کی قسم، جب تک کہ حضور کرنا فرمائے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے محبوب بنایا، اپنا محبوب ایسا بنایا سبحان اللہ کہ تمام انبیاء بھی یہی کہیں گے قیامت کے دن اذهبوا الى غیر نفسی نفسی۔ انبیاء چنے ہوئے، شان تو دیکھیں ان کی، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی اب دیکھیں نا نجی اللہ ہے، شان تو دیکھیں۔ پیارے بھائیوں، وہ شان والے نبی سبحان اللہ، وہ بھی قیامت کے دن اذهبوا الى غیر نفسی نفسی، اور انا لہا انا صاحبوں کا مجدہ سنانے والے حضور ہیں، اور حضور ہی شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، پھر سختی بنے گی۔ ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا، جس کی منزل کا کوئی نہ وہ رہنما، اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ، اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ، اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ، اے ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن۔ کرونا 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 کا رونا مت روئیں، یہ اگر حضور بلا لے تو کیا کرونا روک سکتا ہے؟ نہ کرونا کی اوقات کیا ہے؟ میرے آقا اگر بلا لیں تو کون روک سکتا ہے؟ ہاں یہ سب بول رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، ہم طیب کھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو جو حلال کھاتا ہے، طیب کھاتا ہے اور بندگی کرتا ہے اور رب پر کامل یقین رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، انشاءاللہ اس پر کرم ہے انشاءاللہ۔ اور جو دن مقرر ہے، جو دن مقرر ہے، جو گھڑی مقرر ہے نا موت کی، وہ آگے پیچھے ایک سیکنڈ میں نہیں ہو سکتی، اور جو قبر میں رات لکھی گئی نا پہلی، وہ اسی دن آنی ہے۔ یہ ہمارا ایمان۔ جس کو کورونا نہیں ہوتا وہ بھی مرتے ہیں، نہیں مرتے؟ یا کورونا نہیں تھا تو لوگ نہیں مرتے تھے؟ ویسے زیادہ مرتے تھے، اس کے بعد کم ہو گئے، ہاسپٹل خالی ہو گئے۔ سمجھو کوئی اس بات کو، اللہ سمجھتا فرمائے۔ تو کورونا اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو دفع فرمائے، آمین۔ لیکن اتنا مایوس بھی نہ ہونا۔ میرا ایک دوست ہے، آج ہی مدینہ شریف پہنچا ہے، ایسا خوش تھا، ایسا خوش تھا، میں مدینے پہنچ گیا، میں مدینے پہنچ گیا، مدینے پہنچ گیا، آج ہی پہنچا۔ تو آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن، ایسی قدر ذرا سب سے کام لے، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، ہے میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں،